اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرۃ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ كَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم جناب حمید الحق صاحب، ذمہ داران جماعت اسلامی اور میرے قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ صاحب ہر دفعہ جو ہے کہ میرے موضوع کو کچھ تھوڑا سا تبدیل کر دیتے ہیں۔ حافظ صاحب ذرا بتائیں کہ آج میرا موضوع کیا ہے؟ نہیں، عنوان کیا ہے؟ کیا ہے؟ نہیں پورا پڑھیں، یہ اس میں سے پڑھیں، پڑھ کے سنائیں آپ ذرا۔ یہ اس کے آگے بھی کچھ ہے؟ ٹھیک ہے جی، بڑا لمبا سا موضوع ہے۔ حافظ صاحب نے کہا ہے، اب یہ ہے تو تربیت گاہ جس میں ہم کہتے ہیں قال اللہ و قال رسول، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لیکن حافظ صاحب نے اس کو چونکہ اس کو تھوڑا سا تبدیل کرتے انہوں نے کہا کہ جنریشن زی کو تحریک اسلامی سے جوڑنے کے طریقے۔ اب اس میں سے ہم نے اللہ کے کلام کو بھی نکالنا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو بھی، اس لیے کہ ہم تو اسلامی جماعت ہیں۔ اسلامی جماعت تو کوئی کام ایسا نہیں کرتی کہ جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی ہدایت اور رہنمائی نہ ہو۔ اب یہ پھر حافظ صاحب مشکل میں ڈال دیتے ہیں ہمیں کہ جی اب آپ اس پہ پڑھیں، کوئی تلاش کریں، کوئی ایسے چیزیں جس سے معلوم ہو اور ہمیں پورا اطمینان ہو کہ یہ ایک دینی تربیت گاہ ہے، یہ ایک دینی موضوع ہے اور اس سے ہماری دنیا ہی نہیں بلکہ اس سے ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی۔ تو موضوع میں آپ کو دوبارہ دہرا رہا ہوں، موضوع ہے جنریشن زی، یہ انگریزی کا لفظ ہے، کو تحریک اسلامی سے جوڑنے کے لیے حکمت عملی، تدبیر یا طریقے جو ہیں۔ اب ظاہری بات ہے جماعت اسلامی پاکستان اس خطے میں، اس زمین پر، اس ملک میں، اس دنیا میں اللہ کے نظام کی بالادستی کے لیے جد و جہد کر رہی ہے، اور ہمارا یہ یقین ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ زندگی کا کوئی پہلو بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایات سے باہر نہیں ہے۔ کوئی پہلو بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے لیے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہدایات نہ دی، اور ہم ہر چیز کو اللہ کی رضا کے رنگ میں رنگنا چاہتے ہیں۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے زیادہ بہتر اور کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا یقین ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیاطین، اور تم پورے کے پورے مکمل طور پر اسلام یعنی سلامتی میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی مت کرو۔ اب پورے کا مطلب کیا ہے کہ میرا وجود، میرا سر سے لے کر میرے جو ہے کہ پاؤں تک جو ہے یہ میرا پورا وجود ہے، لیکن اس سے وجود سے مراد صرف میرا جسم نہیں ہے۔ فی السلم کافہ سے مراد کیا ہے کہ آپ کی زندگی کا جو بھی دائرہ ہے، آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، آپ سفر کر کے آئے ہیں یہاں، تو کیا آپ کا سفر ایک مسلمان اور ایک صاحب ایمان کا سفر ہے؟ آپ نے یہاں صبح ناشتہ کیا ہے تو کیا آپ نے اسی طرح تناول کیا ہے جس طرح کہ اللہ یا اللہ کے رسول جو ہے کہتے ہیں کہ حلال کھاؤ، طیب کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور پھر کھاؤ نہیں بلکہ اس کو کس طریقے سے کھاؤ کہ ہم نے اس کی پیروی کی؟ آپ نے یقیناً رات کو استراحت کی ہوگی، آپ سوئے ہوں گے، اور ظاہری بات ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ تمہارے وجود کا اور تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے رات کو کیا بنایا؟ بچھونا بنایا، بستر بنایا، اور دن کو تمہارے لیے کام کرنے کے لیے ہم نے اس کو روشن بنایا۔ تو اس کا مطلب یہ رات کا سونا جو ہے یہ بھی ادخلوا فی السلم کافہ ہے، یہ بھی اسی کی پیروی ہے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ یہ میں نے شاید حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، علماء کرام موجود ہیں، شاید ان کا قول ہے یا ایسے کسی کا، کہ جو رات کو عشاء پڑھ کے سویا
اور صبح اس نے نماز فجر باجماعت ادا کی ہے، اس کو رات کو شب بیداری کا اجر ملے گا، اس لیے کہ جب وہ سویا اللہ کا نام لے کے، بیسمے کا اللہم اموت و احیا، یا اللہ تیرا نام لیتا ہوں اور تیرے نام لے کر ہی میں مرتا ہوں، یعنی سوتا ہوں، اور تیرا نام لے کر ہی میں اٹھتا ہوں، بیدار ہوتا ہوں۔ اور صبح وہ اٹھا اور اس نے اپنی نیند کو توڑا، اس نے اپنے بستر کو چھوڑا، اس نے ٹھنڈے گرم جو پانی ملا اور وہ نکل کر جو ہے اللہ کی اس کی مسجد کو آباد کیا۔ کہا گیا کہ اس کی رات بھی شروع ہوئی ہے تو اللہ کے نام سے، اس کا دن بھی طلوع ہوا ہے تو اللہ کے نام سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے دین۔ دین اس مسجد سے کٹا ہوا نہیں ہے کہ آپ اس مسجد میں آ گئے ہیں اور اس مسجد میں آپ نے جو ادائیگی کر لی ہے یہ دین ہے۔ لوگ کہتے ہیں اچھا اب میں نے بایاں پاؤں مسجد سے باہر نکالا ہے، اب میں آزاد ہوں، میرے پر کوئی پابندی نہیں ہے، میرے پر کوئی تقاضا نہیں ہے، میں سیاست جیسی مرضی کروں، میری دکانداری، میری معیشت، میرا کاروبار جو مرضی ہو، میرے خوشی اور غمی کے فیصلے وہ میری انا کے مطابق ہوں گے، میری پسند ناپسند کے مطابق ہوں گے۔ یہ تصور جو ہے اللہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ تصور اسلام کا تصور نہیں ہے۔ یہ بالکل جو ہے وہ ایک مومن کی زندگی وہ جیسی مسجد کے اندر ہے ویسی مسجد کے باہر ہے۔ اس لیے حصول رزق حلال بھی عین عبادت ہے۔ آپ دکان پر سودا تولتے ہیں، آپ ریڑھی کے اوپر سبزی بیچتے ہیں، آپ دستکاری کرتے ہیں، آپ کسی کے مکان کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں، اگر امانت سے دیانت سے کام کرتے ہیں آپ عبادت کر رہے ہیں، آپ کو ایک ایک لمحے کا اجر ملے گا۔ یہ ہے وہ جماعت اسلامی کی دعوت، یہ ہے وہ دعوت کہ جس میں کہا گیا کہ تم پورے کے پورے دین میں شامل ہو جاؤ۔ تمہاری صبح اور شام، تمہارے دن اور رات، تمہارا الیکشن اور تمہارے جو ہے کہ گھر کی خوشی اور غمی جو ہے وہ اسی طریقے کی اور اسی اصولوں کی رہنمائی کے اندر ہو جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتائیے، اور آئیے اس سے آگے۔ اور یہ ادخلوا فی السلم کافہ، پھر یہ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں یہ بھی ہیں۔ آپ کے گھر میں خواتین ہیں، مستورات ہیں، آپ کے گھر میں بزرگ ہیں، آپ کے گھر کے اندر بچے ہیں، معصوم بچے ہیں، تو ان کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہے؟ آپ نے کس بنیاد کے اوپر اس تعلق کو جوڑا ہے؟ یہ بھی اللہ نے طے کر دیا ہے۔ رشتوں کو اللہ نے محرمات کو طے کیا ہے، کون سے محرمات ہیں۔ اللہ نے انسانوں کا انسانوں سے تعلق بنایا ہے، مرد اور عورت کا تعلق کب حلال ہے اور جائز اور طیب ہے یہ بھی اللہ کے رسول نے بتایا ہے، کس کو دیکھنا ہے کس کو نہیں دیکھنا، اس کی پوری تفصیل موجود ہے۔ یعنی اگر آپ نے قرآن مجید کے اندر وہ آیت استئذان پڑھی ہے کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کون کس کے ساتھ، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اتنی باریکی، نماز کی باریکی نہیں بتائی گئی، روزے کی تفصیل نہیں بتائی گئی کہ روزہ کب مکروہ ہوتا ہے اور کب ٹوٹتا ہے، لیکن جو ہے محرمات رشتوں کو بتایا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ کون ہے رشتے کے جو تمہارے محرم ہیں، کون ہے جو غیر محرم ہے۔ عبادات کی اس قدر تفصیلات نہیں ہیں جتنی معاملات کی تفصیلات موجود ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو جس کو آپ کہتے ہیں نا وراثت، یہ جو ایک آدمی جب مر جاتا ہے اور اپنے پیچھے کو مال اور کوئی پراپرٹی اور کوئی زمین اور بینک میں کوئی پیسہ چھوڑ کے جاتا ہے یا گھر میں پیسہ چھوڑ کے جاتا ہے، پوری تفصیل موجود ہے کہ وہ کس فارمولے سے تقسیم ہوگا، بیٹے کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا، والدین زندہ ہیں تو کتنا ملے گا، ایک زندہ ہے تو کتنا ملے گا، دو، وہ پورا ایک فارمولہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ یہ عبادت ہے، یہ دین ہے۔ اس لیے یہ جو میری بات لمبی ہو رہی ہے لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو موضوع ہے وہ ہم آتے ہیں کہ یہ جو تعلق جس سے آپ کا رشتوں کا ہے، یہ جو بچے آپ کے گھروں میں موجود ہیں، جو نئی نسل ہے، یہ نئی نسل اس سے آپ کا تعلق کیا ہے؟ کیا یہ بھی کوئی دین کا موضوع ہے؟ نماز، ہمیں پتہ ہے کہ نماز اللہ کو خوش کرنا ہے، مسجد میں جاؤ، ہم نماز نہیں چھوڑتے، ماشاءاللہ آپ کے یہاں تو کلچر ہے۔ نماز تو ایک ہماری ایک اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم بھی ہے، لیکن الحمدللہ یہ کلچر بھی ہے ہمارے خیبر پختونخوا کا، ہمارے علاقوں کا، کہ جہاں تصور نہیں ہو سکتا کہ کوئی نماز نہیں پڑھے گا۔ لوگ ابھی رمضان شروع ہونے والا ہے، اگلے ٹھیک ایک مہینے بعد، آج 20 تاریخ ہے، شاید 19 تاریخ کو یا جو ہے کہ یا اس سے پہلے ہمارا یکم رمضان ہو جائے تو لوگوں کو پتہ ہے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔
اور اس کے اندر جو ہے مسجدیں بھر جاتی ہیں، لوگ عبادت کا ذوق پیدا ہو جاتا ہے. لیکن اگر میں کہوں کہ یہ اتنا ہی ضروری یہ بھی ہے کہ آپ کے گھروں میں جو نسل پروان چڑھ رہی ہے، جو نوجوان موجود ہیں، ان کی تعلیم اور تربیت جو ہے کہ یہ بھی اتنی ہی ضروری ہے. میں نے آپ کے سامنے دو چھوٹی چھوٹی ایک آیت پڑھی ہے اور ایک حدیث کا ٹکڑا پڑھا جو یہ بتاتا ہے کہ یہ بھی دین کا موضوع ہے. یہ جو معصوم بچہ بیٹھا ہوا ہے جس کو شاید سمجھ نہیں آ رہی میری بات، اور وہ سوچتا ہوگا کہ میرا ابا جان مجھے کیوں لے کر آ گیا یہاں، لیکن وہ تو کھیلنا پسند کرتا ہے، ظاہر بات ہے وہ جائے گا، آپ اس کو جانے دیجئے. ہماری یہ معصوم بچیاں یہاں آئی ہوئی ہیں، آپ لے کر آئیں، خوشی ہوتی ہے، بہت تسلی ہوتی ہے کہ آپ ان کو لے کر آئیں. آپ ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ایک دین والوں کی اجتماعیت کیسے ہوتی ہے، ان کی نشست و برخاست کیسی ہوتی ہے، وہ آپس میں ملتے کیسے ہیں، وہ جو ہے کہ رہتے کیسے ہیں. آپ اپنے بچوں کو جو ہے ابھی سے، تو یہ بہت بڑی بات ہے لیکن اس سے بہت آگے کی تفصیلات موجود ہیں. یہ آپ کو معلوم، یہ دین کا موضوع ہے. کیا ہمارے والدین کو پتہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کیا ہدایات دیتے ہیں اس نسل کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے؟ قرآن کے اندر کوئی رہنمائی ہے؟ اللہ کے رسول کی زندگی کے اندر کوئی ہمیں روشنی ملتی ہے جو یہ بتاتی ہو کہ یہ جو اولاد جس کو ہم کہتے ہیں اولاد، اس کی تربیت کیسے کی جائے گی؟ یہ اب آج کا موضوع ہے اور پوری دنیا کے اندر اس کے اوپر بات ہو رہی، کتابیں چھپ رہی ہیں، لوگ سوال کر رہے ہیں. ابھی جو ہے کہ میں جس مجلس سے اٹھ کر آ رہا ہوں تو وہاں میرے ایک دوست نے کہا جی یہ امریکہ کی ایک خاتون ہے، اور یہ خاتون یہ چھوٹے چھوٹے جملوں کے اندر یہ وہاں امریکہ کے لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے، اور یہ بتا رہی ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کتنا اہم کام. یعنی ان معاشروں میں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے بیگانہ ہیں، وہ معاشرے کہ جہاں آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے، وہاں اس کے اوپر جو ہے کہ بہت فکر مندی ہے اور وہاں بتایا جا رہا ہے. یہ جو آپ کے ہاتھوں میں موبائل ہے، وہ خاتون یہ بتا رہی ہے کہ اس موبائل کو اب آپ جو ہے کہ غصے سے کنٹرول نہیں کر سکتے، آپ بچے سے چھین کر کنٹرول نہیں کر سکتے، آپ کو اس کو بتانا ہوگا، اور آپ کو سب سے پہلے خود ایک ماڈل بننا ہوگا، تبھی یہ بچہ جو ہے اس مشین کا، ورنہ تو یہ بچہ اس مشین کا نشئی اور اس مشین کا عادی ہو جائے گا. جس طرح لوگ ہیروئن کے اور سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں، لوگ عادی ہوتے جا رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے. تو یہ موضوع پوری دنیا کا موضوع ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے، اللہ نے جو ہمیں ہدایت دی ہے، اس میں اس کا تذکرہ پہلے سے ہے، بہت پہلے سے ہے. اور میں نے جو آپ کو بتایا ہے وہ میں صرف حدیث بتاتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. اور دین فطرت کیا ہے؟ اسلام. جو بھی پیدا ہوتا ہے، وہ جو اس کائنات میں آتا ہے وہ دین فطرت پہ ہے. وہ عیسائیوں کے گھر بھی پیدا ہو جائے، وہ یہودیوں کے گھر بھی پیدا ہو جائے، وہ دین فطرت پر، اس لیے کہ وہ اسی سنت پر ہے، اسی طریقے پر ہے جو اللہ نے مقدر کر دی. پھر کیا ہے؟ فَأَبَوَاهُ، یہ اس کے والدین ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں. يُحَوِّدَانِهِ، جو اسے یہودی بنا دیتے ہیں، وَيُنَصِّرَانِهِ، اس کو نصارہ یعنی عیسائی بنا دیتے ہیں، وَيُمَجِّسَانِهِ، اور اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں. اب اگر آپ میرے سامنے میری بات سن رہے ہیں اور آپ اگر میری طرف متوجہ ہیں، تو اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ جو ہے خیبر پختونخوا کے لوگ، پاکستان کے لوگ اپنے بچوں کو یہودی بنا رہے ہیں، نصرانی بنا رہے ہیں، مجوسی بنا رہے ہیں، آپ کہیں گے کیا بات کر رہے ہو تم؟ ہم تو الحمدللہ ہم مسجد میں بلا کے بچوں کو لے کر آئے ہیں، ہم نماز میں ان کو ساتھ لے کر جاتے ہیں، ہم جو ہے کہ ہم نے ان کے نام مسلمانوں والے رکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ حدیث تو کچھ اور بتاتی ہے. وہ حدیث یہ نہیں بتا رہی کہ یہ مسلمانوں کے رجسٹر کے اندر کیا ہے. آپ نے یونین کونسل کے ریکارڈ کے اندر ان کا نام لکھوایا ہوگا نا کہ فاطمہ بنت محمد اسلم، عبد الرحمن بن اللہ بخش، تو یہ تو مسلمانوں کے رجسٹر میں آپ نے ان کا نام رکھا ہے. لیکن آپ جو تہذیب، آپ جو کلچر، آپ جو تربیت، آپ جو میڈیا، آپ جو تعلیم ان کو دے رہے ہیں، کیا وہ مسلمانوں کی ہے یا یہودیوں کی یا عیسائیوں کی یا مجوسیوں کی ہے؟ علامہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. کہ تمہارے جو طور طریقے ہیں، ٹھیک ہے تم مسلمان ہو،
اسلامی جمہوریہ پاکستان، لیکن جو تمہارے ارد گرد جو کلچر ہے، جو تہذیب ہے، جو طریقے ہیں، جو اقدار اور ویلیوز ہیں، وہ ویلیوز تو وہ نہیں ہیں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے ڈرنے والی ہیں۔ تمہاری عدالتوں میں جو قانون ہے، تمہارے ٹیلی ویژن جو دکھا رہے ہیں، تمہارے تعلیمی اداروں کے اندر جو تعلیم دی جا رہی ہے، وہ تعلیم وہ تو نہیں ہے کہ جو ایک مسلمان کو اللہ کا بندہ بنائے، اور ایک بچی اور ایک بیٹی کو جو ہے کہ فاطمہ اور خدیجہ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما ان کے جو ہے کہ پیروکار بنائے۔ تو عملاً تو پھر یہ ہو رہا ہے کہ وہ مردم شماری کے رجسٹر میں تو مسلمان ہیں، لیکن عمل کے دائرے کے اندر وہ ہیں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے لیے آئیڈیل کیا ہے؟ لوگوں کے لیے آئیڈیل یہاں کا معاشرہ نہیں ہے، یہاں کی تہذیب نہیں ہے، اسلام کا دیا ہوا نظام نہیں ہے۔ انہیں جو ہے کہ آئیڈیل لگتا ہے کہ نہیں، وہ باہر کی دنیا آئیڈیل ہے، جس کو وہ یورپ کہتے ہیں، وہ امریکہ کہتے ہیں، اس کو وہ برطانیہ کہتے ہیں۔ اور پھر ہماری پوری نسل ہے کہ جو اسی کے لیے پریشان ہے کہ شاید ہمیں وہاں جانے کا موقع مل جائے تو ہم ترقی یافتہ ہو جائیں گے، ان کے طور طریقوں کو اختیار کریں گے تو ہم تہذیب یافتہ ہو جائیں گے۔ پھر ہماری خوشی اور غمی کی تقریبات بھی، پھر ہمارے فیصلے بھی، پھر ہمارے پارلیمنٹ میں بننے والے قانون بھی وہی ہوتے ہیں کہ جو ان لوگوں کی خوشنودی کے متعلق ہوتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر 33% عورتیں ہونی چاہیے، یہ کہاں سے آیا؟ ہم کہتے ہیں نا مشرف صاحب کے دور میں یہ قانون بنا تھا نا، اور کل کلاں اگر عالمی ادارے یہ طے کر دیں کہ تمہاری پارلیمنٹ کے اندر 50% عورتیں ہوں گی تو مجبور ہیں ہم، ہے کہ نہیں ہے؟ مجبور ہیں ہم، اس لیے کہ جس معاشرے میں وہ ہم، اس سے پتہ لگتا ہے کہ وہ ہمارا معاشرہ نہیں ہے۔ آپ کو پتہ نا الیکشن ہوئے ہیں، ہم جو نظام بدل دو نظام کی بات کرتے ہیں، کیوں یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ نظام پورا کا پورا آپ کو کدھر لے کر جا رہا ہے؟ ہم تو کسی ایک چیز کو ٹھیک نہیں کرنا چاہ رہے، ورنہ تو مساجد آباد ہے، ابھی رمضان آنے والا ہے، لوگ جو ہے کہ داڑھیوں والے اور ٹوپیوں والے کوئی کمی نہیں، اللہ کے راستے میں خیرات کرنے والے بھی بڑی تعداد کے اندر ہیں، لیکن جب قانون آتا ہے تو وہ قانون کیا کہتا ہے؟ قانون یہ کہتا ہے کہ سیاسی جماعتیں جن کو ٹکٹ دے رہی ہیں ان کے اندر اتنے % عورتیں ہوں گی تو جو ہے کہ وہ ہمارے رجسٹر کے اندر ہم ان کو رجسٹر کریں گے، ورنہ جو ہے کہ ہم رجسٹر نہیں کریں گے۔ آپ کو یاد ہے نا کیا جی، میں اپنا دیر میں ہوا تھا کہ جہاں عورتوں کو ووٹ نہ دینے کے اوپر آپ کی سیٹ جو ہے کہ خطرے میں آ گئی تھی، ہے دیر میں ہوا تھا، تو یہ ہے وَزَمَ تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ آپ مجبور ہیں، یہ جو بدل دو نظام ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، مسجد کا قبلہ نہیں ہونا چاہیے، سیاست کا بھی قبلہ ہونا چاہیے، رمضان کا مہینہ نہیں ہونا چاہیے، انگریزی کیلنڈر کا بھی قبلہ ہونا چاہیے، اس کا بھی قبلہ وہی ہوگا کہ جو رمضان کا قبلہ ہوگا جنوری سے لے کر دسمبر تک کا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ یعنی یہ معاشرہ بنا دیا گیا، اسلامی تحریک جماعت اسلامی اس لیے برپا کی گئی ہے کہ ہم لوگوں کو یہ شعور دیں، اور یہ چیز جب لوگوں کو سمجھ آئے گی اس وقت جو ہے کہ یہ تبدیلی آئے گی۔ سچی بات تو یہ پہلے خود یکسو ہونا، اندر سے یکسو ہونا کہ کیا واقعی یہ بات ہے، اپنے اندر وہ مضبوطی اور وہ طاقت اور وہ یقین پیدا کرنا، اور پھر لوگوں کو اس کے اوپر لے کر آنا۔ تو محض الیکشن کمپین سے تو لوگ نہیں تبدیل ہوں گے، ہمیں یہ چیزیں بتا رہی ہیں، ورنہ کیا ہو جائے گا کہ ہمارے جسے کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے نیچے سے لوگ جو ہے کہ ہمارے ہاتھ سے نکل رہے ہیں، اور وہ نکل رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 1400 سال پہلے کہا کہ تمہارا کیا حال ہوگا کہ جب تمہاری نوجوان نسل فسق میں مبتلا ہو جائے گی اور تمہاری عورتیں حدوں کو توڑ بیٹھیں گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ انہوں نے 2 طبقوں کی بات کی ہے، 2 طبقوں کی، اور یہ دونوں طبقے ہیں، اور میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ مخاطب کر رہے ہیں ان لوگوں کو۔ مجھے بتایا ہے اپنا جو ہے کہ امیر ضلع محترم نے کہ بڑی تعداد میں ہم اپنی بیٹیوں کو، اپنی جو ہے کہ بچیوں کو جو ہے کہ ہم لے کر آئے ہیں، اور ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے معصوم بچوں کو بھی لے کر آئے ہیں، یہ برکت ہے اور یہ شعور ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ یہ شعور ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہے، اس شعور کو عام کرنا ہے، اور یہ برکت بھی ہے کہ جس مجلس کے اندر یہ لوگ موجود ہوں، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کا سایہ کرتا ہے، اللہ اپنی رحمت کا سایہ کرتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں ان کی موجودگی میں۔ وہ بچے کہ جنہیں ابھی شعور نہیں ہے کہ گناہ اور ثواب کیا ہے اور غلط اور صحیح کیا ہے، وہ مجلس میں موجود ہوں۔ جو اللہ یہ کہتا ہے کہ مجھے سفید بالوں والے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں سے حیا آتی ہے،
جن کے بالوں میں سفیدی ہو اور وہ ہاتھ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے حیات ہی ان کی دعاؤں کو لوٹاتے ہوئے، تو ظاہر ہے یہ تو برکت والی مجلس ہے، آپ کو اس کا ادراک ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے وہ وقت کہ جسے اگر ہم ایک بڑی تحریک کو آگے لے جانا چاہتے ہیں، وہ سیاسی بھی ہے، وہ دعوتی بھی ہے، وہ تبلیغی بھی ہے، اس میں ہمیں ان کو ساتھ لے کر جانا ہے۔ اور یہ جو جنریشن زی جو ہے، اسی کا نام ہے، نام کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ جنریشن زی عام طور پہ کسے کہتے ہیں، یعنی یہ سمجھانے کے لیے میں آپ سے بات کرتا ہوں، میں تقریر نہیں کر رہا، میں تو اپنا درد دل بیان کر رہا ہوں۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یقیناً ہمارے جو ہے کہ آپ لوگ اس سے زیادہ، مجھ سے زیادہ جاننے والے ہیں، میں تو صرف آپ کے سامنے ایک منظرنامہ رکھ رہا ہوں۔ یہ وہ ہے کہ جو 1997 کے بعد پیدا ہونے والی نسل ہے۔ یہ ذرا یہ ہم نے نہیں بنایا، یہ جو نام ہے، ظاہر بات ہے جو بڑی قومیں ہیں اور جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس میڈیا ہے، انہوں نے جو ہے کہ مختلف نسلوں کو تقسیم کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر گھر کے اندر 3 نسلیں ہوتی ہیں۔ ایک نسل وہ ہے جس کو آپ دادا، دادی، نانا یا نانی کہتے ہیں، پشتو میں کچھ اور کہتے ہوں گے جی، جو بھی کہتے ہوں گے آپ، یعنی ہمارے بھی والدین ہوتے ہیں۔ ایک نسل یہ ہے، عموماً یہ وہ لوگ ہیں جن کی عمریں 60 سال سے زیادہ ہوتی ہیں، 65 سال، 70 سال، 75 سال، یہ ایک نسل ہے۔ آلموسٹ یہ وہ نسل ہے جو 1950 کے بعد پیدا ہوئی ہے، 1950 میں یا 60 میں پیدا ہوئی ہے۔ ایک دوسری نسل ہے کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ہماری عمر کی، جن کی عمریں 50 سال ہیں، 45 سال ہیں، 40 سال ہے، یہ دوسری نسل ہے۔ اور ایک تیسری نسل ہے کہ جو یہ والی نسل ہے کہ جن کی عمریں 12، 13، 14 سال سے آگے کی ہیں، یعنی جو 20 سال کے ہیں، 15 سال کے ہیں، 22 سال کے ہیں۔ ایک گھر میں عموماً یہ ہے، کہیں کہ 4 بھی ہو سکتی ہیں، بلکہ یہ جن لوگوں نے یہ پورا فارمولہ بنایا ہے وہ کہتے ہیں 2012 کے بعد ایک اور نسل پیدا ہو گئی ہے، اس کا نام ہے جنریشن الفا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جنریشن بالکل مختلف جنریشن ہے۔ اس نے جو ہے کہ ماں کی گود سے یہ گھنٹی سنی ہے، اس گھنٹی کا نام ہے موبائل فون۔ ماں کی گود میں اس نے گھنٹی سنی ہے۔ یہ 3 سال کی عمر کے اندر ہی اس کو پوری طریقے سے موبائل کا پتہ لگ جاتا ہے کہ اس میں تصویر کہاں سے آتی ہے، اس میں آواز کہاں سے آتی ہے۔ یہ نسل جو ہے کہ ضد کرتی ہے اور یہ چھین لیتی ہے اپنے گھر والوں سے یہ مشین، اور وہ پسند کرتی ہے کہ ہر وقت اس کے ساتھ رہے۔ اب یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، میں بھی اس پر نہیں جاتا، میں تو اسے پیچھے کی بات کرتا ہوں کہ جو نسل 1997 میں یا 2000 تک پیدا ہوئی ہے، اب اس کی عمر 2025 کے اندر جو ہے کہ آپ دیکھ لیجیے کتنی ہے۔ یہ جو ہے کہ آج کی نسل ہے جو پاکستان کا فیصلہ کر رہی ہے، پاکستان کی سیاست کا فیصلہ کر رہی ہے، پاکستان کی تہذیب کا فیصلہ کر رہی ہے، اور پاکستان کے معاشرے کا فیصلہ کر رہی ہے۔ اور یہ جو نسل جو ہے کہ جو اب اگلا مستقبل کہا یہ جاتا ہے کہ 15 سے 20 سال جو ہے ایک نسل کا پرائم ٹائم ہوتا ہے، پرائم ٹائم۔ جس طرح دن کا قیمتی ترین حصہ پتہ کون سا ہوتا ہے؟ جس کو کہتے ہیں ابتدائی دن۔ یہ تو حضرت ابوبکر صدیق کا قول بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہ دن کے پہلے حصے میں جو ہے کہ برکت رکھی ہوئی ہے، اپنے سارے کام اس کے اندر کرو جو اہم کام ہے۔ یہ جو فجر کی نماز کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے، یہ سب سے پرائم ٹائم ہے، اس لیے کہ میری اور آپ کی طاقت اور انرجی اور کام کرنے کی صلاحیت 12 بجے تک جو ہے کہ بہت زبردست ہوتی ہے۔ یہ پرائم ٹائم ہے۔ آپ ٹی وی دیکھتے ہیں، ٹی وی کا ایک پرائم ٹائم ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ عام طور پر مغرب کے بعد یا آج کل عشاء کے بعد سے لے کر اور 10 بجے کا یہ پرائم ٹائم ہے۔ اس وقت اشتہار کی قیمت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ 10 سیکنڈ کا اشتہار کروڑوں روپے کا ہوتا ہے، ٹیلی ویژن 10 سیکنڈ کا اشتہار کروڑوں روپے کا ہوتا ہے۔ لوگوں نے تحقیق کی ہوئی ہے کہ لوگوں یعنی کس وقت جو ہے کہ لوگ گاڑیوں میں ریڈیو سنتے ہیں اور کون سا پروگرام سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں پرائم ٹائم ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جو ہے کہ جو زندگی کا پرائم ٹائم ہے وہ یہ 15 سے 20 سال کا ہوتا ہے، تو جو عام طور پہ شروع ہوتا ہے 25 سال سے یا 20 سال سے، اور وہ 40 یا 45 سال تک جاتا ہے۔ اس کے بعد انسان کی عمر نیچے کمزور ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور آپ کو پتہ ہی جس کو ہم ادھیڑ عمر کہتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کی صحت کمزور ہوتی ہے، مسائل آتے ہیں، بیماری، یہ تو ایک سب کو معلوم ہے۔ تو 3 نسلیں ایک وقت میں آپ کے گھر کے اندر موجود ہیں، ہر ایک کی اہمیت ہے۔ جنریشن زی کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے، جنریشن زی کو مخاطب کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اس نسل کو اہمیت دے جس نسل کے بال سفید ہو چکے ہیں، جس کو والدین، دادا اور دادی کہتے ہیں۔ پوری ہدایت موجود ہے، اگر آپ اس کو مخاطب نہیں کریں گے تو کیسے پتہ لگے گا؟
کیسے پتہ لگے گا اس جنریشن کو کہ ماں باپ کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ ایک باپ، نوجوان باپ جب شام کو گھر میں آتا ہے تو وہ سب سے پہلے بچے اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ آتے کرتا کیا ہے۔ اگر وہ سب سے پہلے آ کر اپنی ماں کا پوچھتا ہے، اس کو سلام کرتا ہے، اس کے پیروں کو جا کر ہاتھ لگاتا ہے، اس کی دوائی کا پوچھتا ہے، باپ کو پوچھتا ہے کہ اس کو کھانا کھا لیا کہ نہیں کھایا، تو اس جو ہے کہ چھوٹے معصوم بچے کو پتہ لگتا ہے کہ یہ کوئی غیر معمولی آدمی ہے ہمارے گھر کے اندر، کہ میرا باپ اس کو اتنی اہمیت دے رہا ہے۔ یہ ہے تربیت۔ تربیت میری طرح تقریر کرنے کا نام نہیں ہے کہ لمبی لمبی میں تقریریں کروں۔ یہ جو بچے، یہ نسل ہے، یہ نسل جو ہے یہ کانوں سے نہیں سنتی، یہ آنکھوں سے سنتی ہے۔ اسے جو اپنے ارد گرد نظر آ رہا ہوتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ میرا ماں باپ موبائل اتنا استعمال کر رہے ہیں تو مجھے اس سے کیوں روکتے ہیں؟ خود تو وہ استعمال کر رہے ہیں، تو وہ میرے جو ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ سے اس کو نہیں روکے گا، اس کے لیے کچھ اور آپ کو کرنا پڑے گا۔ تو یہ 3 نسلیں گھر کے اندر موجود ہیں، تو گویا اب آپ یہ چاہتے ہیں، اور یہ اللہ اور اللہ کے رسول بھی کہتے ہیں۔ ایک باپ اپنی تعلیم، اپنے بچے کو جو سب سے بہتر چیز دیتا ہے وہ پیسہ نہیں ہے، وہ مہنگا سکول نہیں ہے، وہ اچھی گاڑی نہیں ہے، وہ جو ہے کہ اس کے نام کے اوپر کوئی پراپرٹی اور کوئی مکان نہیں ہے۔ ایک باپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنی اولاد کو جو سب سے بہتر چیز دیتا ہے وہ اچھی تعلیم، اچھی تربیت ہے۔ انسان مر جاتا ہے، اور ہم میں سے کون ہے کہ جس کو نہیں مرنا، اور ہم میں سے کون ہے کہ جو جنازوں پر نہیں جاتا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جب ایک انسان مرتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی چیز ساتھ نہیں جاتی، کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں جاتی، اس کا نام چھن جاتا ہے، اس کی پہچان ختم ہو جاتی ہے، اس نے جو زندگی میں بنایا ہوتا ہے کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں جاتی، حتیٰ کہ اس کے جسم کے اوپر اگر دنیا کی کوئی علامت ہے تو وہ بھی صاف کر دی جاتی۔ کیا کسی کے پاس کوئی بہت قیمتی انگوٹھی اس کے ہاتھ میں ہو، ہم کہیں گے نہیں یار یہ ساری زندگی اس نے یہ انگوٹھی اور یہ چھلا پہنا ہوا تھا تو اس کو ویسے ہی دفنا دو، یہ اس کا پسندیدہ انگوٹھی ہے۔ یا کسی ہماری بہن یا بیٹی کے کان کے اندر کوئی، جسے کہتے ہیں کوئی اس کے جو زیور ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں جی اس کو بڑا پسند تھا، تو یہ جس طرح آپ کو پتہ ہے یہ مصر کے لوگ جو ہیں جب فوت ہوتے تھے تو وہ قبروں کے اندر یہ ساری چیزیں ڈال دیتے تھے، حتیٰ کہ کھانا بھی رکھ دیتے تھے، ان کا سامان بھی رکھ دیتے تھے، ان کے برتن بھی رکھ دیتے تھے، اور نہ جانے کیا کیا چیز رکھ دیتے تھے، اور جو نہیں کر سکتے تھے اس کی تصویریں بنا دیتے تھے اس کے چاروں طرف، تاکہ جو مرنے والا جو ہے وہ سمجھے کہ یہ ساری چیزیں میرے ساتھ ہیں۔ لیکن ہمیں تو پتہ ہے اور آپ کو تو پتہ ہے، ایمان نہیں، ہمارا مشاہدہ بھی یہ ہے کہ کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں جاتی، اس کا جسم گل جاتا ہے، اس کے خارجی ختم ہو جاتی ہے، اور چند مہینوں بعد آدمی وہ قبر کا اگر کھل جائے تو پتہ لگتا ہے کہ صرف ہڈیوں کا پنجر واپس باقی رہ گیا۔ اللہ کے رسول نے 3 چیزیں باقی رہ جاتی ہیں، ان میں سے ایک چیز ہے وہ اولاد جس کی ماں باپ نے تربیت کی ہو، اس اولاد، ولد الصالح، حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ اولاد کہ جس کی والدین نے تربیت کی ہو، مرنے کے بعد بھی ان کا اجر اور ان کا ثواب والدین کو ملتا ہے کہ آپ نے ان بچوں اور بچیوں کو، وہ آپ کے بیٹے اور بیٹیاں بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے پوتے اور پوتیاں بھی ہو سکتے ہیں، وہ نواسے اور نواسیاں بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے چھوٹے بھائی اور بھتیجے بھی ہو سکتے ہیں۔ میں جب ماں باپ کی بات اور بیٹے بیٹی کی بات کر رہا ہوں تو اس سے مراد یہ 4 لوگ نہیں ہیں کہ جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں۔ ماں کی طرف سے جو رشتہ داریاں بنتی ہیں وہ بھی اس میں آ رہے ہیں، اور باپ کی طرف سے جو بنتی ہیں، بڑوں جو بھی بڑے ہیں ان کی ذمہ داری ہے۔ یہ ہے وہ کام جو کرنے والا اگر آپ نہیں کریں گے، اللہ اپنی کتاب میں فرماتا ہے قُوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو، صرف اپنے آپ کو نہیں، واہلیکم، اپنے اہل خانہ کو بھی آگ سے بچاؤ۔ صرف اپنی فکر مند نہ ہو کہ میری عبادت، میرا روزہ، میرے جو کہ عقیدہ، بلکہ تمہارے قریب لوگ جو ہیں وہ کیا ہیں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور ڈراؤ، آگاہ کرو، خبردار کرو کہ جو تمہارے ارد گرد لوگ ہیں ان کو خبردار کرو، تمہاری ذمہ داری بنتی ہے۔ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص جواب دہ ہے اپنی رعایا کے متعلق، اور رعایا جو ہے کہ صرف شہباز شریف کی نہیں ہوتی، صرف سہیل آفریدی کی نہیں ہوتی، صرف جو ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی نہیں ہوتی، رعایا آپ کی بھی ہے۔ رعایا تندور میں روٹی لگانے والے مزدور کی بھی ہے، رعایا جو ہے کہ بازار میں ریڑھی لگانے والے فرد کی بھی ہے۔ اس کی رعایا کون ہے؟ جو اس کا گھر ہے، اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کی رعایا ہے، اور وہ اسی طرح بادشاہ ہے، وہ چاہے کسی
جسے کہتے ہیں ٹوٹے ہوئے گھر کے اندر رہتا ہو، چاہے کسی خیمے کے اندر رہتا ہو، وہ اپنی رعایا کا بادشاہ ہے، وہاں اس کا حکم چلتا ہے۔ کون سا فرد ایسا ہے کہ جس کی چھوٹی رعایا نہ ہو، 2 لوگ، 4 لوگ یا 5 لوگ؟ اور اس حدیث کے اندر یہی کہا گیا۔ اس لیے آئیے، یہ ہے وہ ذمہ داری کہ آج پاکستان میں، آج صرف پاکستان میں نہیں، آج خیبر پختونخوا میں، منگورا میں، مالاکنڈ ڈویژن کے اندر جو ہے اس عمر کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ پاکستان میں 30 سال سے کم عمر جو آبادی ہے وہ پتہ کتنے پرسنٹ ہے؟ وہ 65% سے زیادہ ہے۔ یعنی 100 لوگ ہیں اگر آپ کے جو ہے کہ منگورا کے اندر، اگر 100 اس کی آبادی مثال کے طور پہ 100 ہے، تو 65 لوگوں کی عمر 30 سال سے کم ہے۔ یعنی نوجوانوں کی تعداد دنیا میں جو چند ممالک سب سے زیادہ ہے، دنیا میں 200 سے زیادہ ملک ہیں، ان میں سے یہ پاکستان وہ ملک ہے جس میں سب سے زیادہ نوجوان ہیں۔ یہ بہت بڑی طاقت ہے ہمارے پاس، یہ ہے جنریشن زی، بہت بڑی طاقت ہے، لیکن یہ بہت بڑا خطرہ ہے، یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ ان کو مخاطب نہیں کر رہے، اگر ہمارا میڈیا مخاطب نہیں کر رہا، اگر ہمارے سیاستدان مخاطب نہیں کر رہے، اگر ممبر و محراب کے اوپر بیٹھا ہوا ہمارا عالم دین اور شیخ القرآن، شیخ الحدیث ان کو مخاطب نہیں کر رہا، اگر ہماری NGOز اس کو مخاطب نہیں کر رہی، اگر ہماری سیاسی جماعتیں ان کو مخاطب نہیں کر رہی، اگر ہمارا استاد ان کو مخاطب نہیں کر رہا، اور اگر ہمارے والدین اور ہمارے گھروں کے مشر اور بڑے ان کو مخاطب نہیں کر رہے، تو پھر آپ پاکستان کے مستقبل کے متعلق جو ہے آپ فکر مند ہو جائیے۔ آپ کہہ رہے ہیں یہ نسل بس یوں ہی پل کر جوان ہو جائے گی۔ جس دین نے اس کے اوپر بھی سختی کی ہو کہ کوئی اشارہ ایسا نہ کرو کہ جس اشارے سے تمہارے بچوں اور معصوم بچیوں کو غلط سبق ملے، دین تو یہ کہتا ہے۔ یہ تو حدیث کے اندر باقاعدہ ایک حدیث ہے کہ جس میں غالباً یعنی جس میں بتایا گیا ہے کہ بھئی اپنے جو ہے کہ بچوں کے حوالے سے تمہیں جو فکر مند ہونا چاہیے۔ یعنی ایک حدیث ہے، غالباً عبداللہ بن عامر اس کے راوی ہیں، کہ انہوں نے شاید مٹھی بند کی اور انہیں ایک بچے جو سامنے موجود تھے انہوں نے کہا ادھر آؤ میں تمہیں کوئی چیز دیتا ہوں۔ جس طرح ہم بچہ بیٹھا ہے نا تو میں پیار سے کہتا ہوں یار ادھر آؤ میں تمہیں کوئی چیز دیتا ہوں، میرا دل کر رہا ہے کہ بڑا پیارا بچہ ہے، میں اس کو دعا دوں گا، میں اس کو پیار کروں گا، میرے قریب آئے گا۔ آپ نے پوچھا کوئی چیز ہے تمہارے پاس جو تم نے مٹھی بند کی ہوئی ہے، کوئی چیز ہے؟ تو ہاتھ کھولا تو اس کے اندر کھجور تھی۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ اور اگر کچھ نہیں تھا تو آپ نے کہا یہ گناہ بھی ہے، یعنی جھوٹ ہے نا، تم نے جھوٹ کہہ کے بلایا، اور یہ اس بچے کی تربیت کے اوپر ایک غلط اثر بھی موجود ہے۔ آپ گھر کے اندر موجود ہیں، آپ کا دل ملنے کو نہیں کر رہا، گھنٹی بجتی ہے، آپ اپنے بچے سے اپنے پوتے سے کہتے ہیں جاؤ انہیں کہو کہ یہ اسلم خان گھر پہ نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے ہمارے گھروں میں معمول۔ ٹیلی فون آتا ہے، گھر میں جو کوئی ٹیلی فون موجود ہے تو آپ سنتے نہیں ہیں، یا آپ کہتے ہیں یہ کہو کہ یہ وہ گھر میں فون بھول گیا ہے، وہ باہر گیا ہوا ہے، تو یہ گناہ بھی ہے، اور یہ اس معصوم بچے کی تربیت کے اوپر ایک غلط اثر چھوڑتا ہے۔ جو دین اتنا حساس ہو، اشاروں کے متعلق بھی وہ کہتا ہے اشارہ نہ کرو، لیکن ان کو مخاطب کرنا، ان کو وقت دینا، ان سے پیار کرنا۔ یہ شاید ترکی کے متعلق میں نے کہیں سنا کہ اگر تمہاری مسجدوں میں پچھلی صفوں سے اگر بچوں کی آوازیں نہیں آتی تو اپنے مستقبل کے متعلق فکر مند ہو جاؤ۔ ہمارے ہاں تو سلام پھیرتے ہیں، سب سے پہلے ایک بزرگ کھڑے ہوتے ہیں، کون ہے جو شور مچا رہا ہے؟ اور وہ بچہ جو غلطی سے آ گیا ہے وہ کہے گا کہ آئندہ تو جب تک میں جو ہے نا اس عمر کے اندر میں نے مسجد میں نہیں آنا، اس لیے کہ کوئی جرم ہے۔ بچے کی تربیت کریں، اسے بتائیں کہ مسجد کے آداب کیا ہیں، شور نہیں مچانا چاہیے لیکن محبت سے، اخلاق کے ساتھ، تاکہ وہ اگلی نماز کے اندر آئے، اس سے اگلی۔ اب تو ایسی مسجدیں بننی شروع ہو گئی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں انٹرنیٹ کے اوپر، کہ جہاں بالکل مسجدوں کے آخر کے اندر بچوں کے لیے بھی کوئی کھیل کود کی جگہ موجود ہے۔ میں نے برطانیہ کی ایک مسجد دیکھی ہے کہ جس کے اندر جو ہے کہ 60 سال کے بوڑھے جو ہے کہ وہ اپنی جو ہے کہ چھوٹی موٹی ورزش کر رہے ہیں، نماز کے لیے آئے ہیں۔ وہاں بوڑھوں کے لیے ٹائم ہی کوئی نہیں ہے۔ وہاں تو اولڈ ہاؤسز بھی موجود ہوتے ہیں جہاں حکومت بڑا ان کا خیال رکھتی ہے، تو وہاں انہوں نے کہا یہ سینٹر ہے ہمارا، یہ کمیونٹی سینٹر ہے، تو یہ صرف دن میں 5 وقت کے لیے کھلے گا نمازوں کے لیے، اور وہاں تو جو ہے یا تو جمعے کی نماز میں لوگ آتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ مغرب کی نماز میں لوگ آتے ہیں، اس لیے کہ وہاں کا موسم ایسا ہے اور وہاں فاصلے اتنے زیادہ ہیں۔ وہاں ایک مسجد، میں نے باقاعدہ BBC کی رپورٹ دیکھی ہے کہ اس کے اندر جو ہے کہ وہ اس مسجد کے جو ہے کہ اس کے برآمدے کے اندر جو ہے کہ وہ چھوٹی موٹی ورزش کر رہے ہیں، کہ انہیں بتا رہا ہے مسجد کے۔ میں امریکہ میں دیکھتا ہوں کہ وہاں جو مسجد کے امام صاحب ہیں وہ گراؤنڈ کے اندر بچوں کو لے جا کر نماز کے بعد جو ہے کہ فٹ بال کھیل رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے جوڑنا ہے نئی نسل کو،
اگر نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے پھر تو ان کے پاس ان کا استاد کون ہے؟ ان کا استاد سکول کے اندر پڑھانے والا میڈم نہیں ہے، ٹیچر نہیں ہے. ان کا استاد گھر میں جو ماں باپ ہیں وہ نہیں ہے. ان کا استاد ہمارے خاندان کا قبیلے کا مشر نہیں ہے. ان کا استاد کیا ہے جی؟ یہ جس کو یہ چھوٹی سی سکرین ہے، یہ ان کا استاد، دکھائیں جی اس کو، یہ استاد ان کا. وہ کھاتے وہ ہیں جو یہ کھاتے بتاتے ہیں. وہ گھر میں پکنے والی چیز نہیں کھا رہی ہے نسل. میں اپنی بات کروں، میں کسی کی کیا بات کروں. میرے گھر میں ایک دعوت تھی تو جو ہے کہ ہم چھوٹے بچوں نے مل کر جو ہے اپنے بڑوں سے اصرار کیا، 500 روپے لے کر گئے، اور جو کھانا تھا 4 قسم کا کھانا پکا ہوا تھا، ان بچوں نے وہ نہیں کھایا، اور 500 روپے لے کر وہ جو ہے کہ محلے کی دکان پر گئے اور اتنا بڑا شاپر بھر کر لے آئے ہیں. اس کے اندر کیا ہے وہ آپ کو ہی پتہ کیا ہوتا ہے. اب جو ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں، وہ پہن رہے ہیں جو ان کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے. لباس تبدیل ہو رہے ہیں، جس کو آپ خیبر پختونخوا کہتے تھے نا، غیرت مندان مشران کہ جو مرنے والے دین کے لیے اہمیت والے، وہ معاشرہ تبدیل ہو رہا ہے. یہ صرف کچھ پہاڑوں میں کچھ لوگ رہ گئے ہیں کہ جن کی تہذیب اور روایت ہے، اور کچھ ادب اداب اور کچھ دباؤ معاشرے کا رہ گیا ہے. ورنہ جیسے جیسے یہ آگے بڑھ رہا ہے ہم مخاطب نہیں کر رہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ جو ہے کہ اللہ کے دین فطر پر پیدا ہوا ہے، ویسے ہی رہے گا. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ. مخاطب نہیں کر رہے ان کو لے کر نہیں بیٹھ رہے. بات ختم کر رہا ہوں. اگلے 5 منٹ کے اندر ہمیں یہ بتاتا ہے، دین یہ بتاتا ہے، اللہ یہ بتاتے ہیں، اللہ کے رسول یہ بتاتے ہیں کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان کو مخاطب کرو. اور کرنے کا کام کیا ہے؟ 4-5 چیزیں کہہ کر میں اپنی باتوں کو ختم کر رہا ہوں. کرنا کیا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنے بچوں کو وقت دیجیے. آپ جماعت اسلامی کو وقت دیتے ہیں؟ آپ مسجد کو وقت دیتے ہیں؟ آپ اپنے دوستوں کو وقت دیتے ہیں؟ ہفتے میں 1 دفعہ جو ہے آپ ان کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں. کچھ لوگ ان کے مشغولیات ہیں سفر میں، لیکن آپ کے پاس بچوں کے لیے کوالٹی ٹائم یہ نہیں ہے کہ سارے دن کے تھکے ہارے آئے ہیں اور جو ہے کہ دل بھی کسی سے بات کرنے کو نہیں کر رہا. اس وقت بچے آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں، آپ سونا چاہتے ہیں، آپ کچھ اور کام، آپ ٹی وی دیکھنا چاہتے ہیں. کوالٹی ٹائم. آپ ایک ہفتے میں کتنی دفعہ اپنے بچوں کو لے کر بیٹھتے ہیں؟ کوئی ایجنڈا نہیں ہے، کوئی ایجنڈا نہیں، کوئی تقریر نہیں کرنی، بس بیٹھنے گپ شپ کرنے، اپنے آپ سے جوڑنا. اور یہ میں بڑوں کی بات کر رہا ہوں، میں صرف ماں باپ کی بات نہیں کر. بھائی اگر کوئی بڑا بھائی ہے تو وہ کیا اپنے چھوٹے بھائیوں کو لے کر بیٹھتے؟ بچے سوچتے کیا ہے، ان کے خیالات کیا ہیں؟ ورنہ وہ وجود آپ کے گھر میں ہے لیکن یہ جو ہے اس کا نکل چکا ہے. وہ بیٹی آپ کے گھر میں موجود ہے لیکن یہ جو دل ہے وہ جو ہے کہ اس گھر سے نکل چکا ہے، وہ کہیں باہر ہے. اس کا محبوب کہیں اور ہے، یعنی پسندیدہ چیز کہیں اور ہے، اس کی تہذیب کہیں اور ہے، اس کی پسند اور ناپسند کہیں اور ہے. اسے جو اس کے کان میں اور جو اس کے دماغ میں اور جو اس کے دل میں ڈال دیا گیا ہے وہ نہیں ہے کہ جو جماعت اسلامی کہہ رہی ہے یا جو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے اور آپ کی طرح دین سے محبت کرنے والے ہیں، انہیں کوئی اور چیز بتا دی گئی ہے اسی میڈیا نے، اسی ماحول نے، انہی تعلیمی اداروں نے. ہم ان کو اس طرح مخاطب نہیں کر رہے. اس لیے درس قرآن کا موضوع چینج ہونا چاہیے. اب صرف درس کافی نہیں ہے، اب درس کے اندر وہ چیز نکالنی ہے کہ جو ان کو مخاطب کر سکے، جو بتائے ان کو کہ کس طرح کرنا. اور ہر چیز موجود ہے، اس کے اندر موجود ہے. ہم اس کتاب کو پڑھیں نا اس طریقے سے. چونکہ ہم نے نہیں پڑھی تو ہمارا خیال ہے کہ یہ برکت کی کتاب ہے، یہ ثواب کی کتاب ہے. ہم اپنے بچوں کو بھی یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی پڑھو گے تو بڑا ثواب ہوگا، پڑھو گے تو برکت ہوگی. یہ تو ہے، اس میں تو کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ تو 1400 سال سے ہونے کا. یہ آج کی کتاب ہے، یہ تمہارے فیوچر کی کتاب ہے، یہ تمہارے کیریئر کی کتاب ہے، یہ تمہاری کامیابی کی، یہ روڈ ٹو سکسیس ہے، یہ تمہیں کامیابی پہ لے کے جائے گی. یہ آخرت کی نہیں، یہ دنیا کی کتاب ہے. اس کتاب کو پڑھ کر اس پر عمل کر کے تم دنیا میں ترقی کرو گے. جب آپ اس انداز میں اس کتاب میں داخل ہوں گے تو یہ ان کے لیے بھی ہوگی. ورنہ وہ کہیں گے ٹھیک ہے ایک برکت والی کتاب ہے، مجھے میرے ابا جی نے پڑھا دی ہے، مولوی صاحب نے پڑھا دی ہے، مجھے کافی ہے. وہ ایک دفعہ قرآن ختم کر لیا بس کافی ہے. قرآن کو سمجھ کر پڑھنا میرے لیے کیا مخاطب ہے، مجھے یہ کیا کہتا ہے. اس لیے پہلی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے ان کو وقت دینا یہ ایک بنیادی ضرورت ہے، اس کے لیے کیجیے. دوسری بات، اگلی بات یہ ہے کہ ان کو جو ہے اپنے ساتھ اس طرح کے پروگرامات کے اوپر لے کر جانا. لوگ اپنی اجتماعیت سے سیکھتے ہیں، صرف گھر سے نہیں سیکھتے. لوگ جو ہے کہ ان کو جو ہے اپنے آپ ان کو جہاں لے کے جاتے ہیں وہ ان کو معلوم ہوتا ہے
کہ جس گھر کے اندر جو تہذیب ہوتی ہے اور جو کلچر ہوتا ہے اور جن پروگرامات میں وہ جاتے ہیں وہ نسل اس کو اڈاپٹ کرنی شروع کر دیتی ہے. یعنی آپ اپنے ساتھ اپنے جسے کہتے ہیں دینی پروگرامات میں بھی لے کے جائیں, اپنے جو ہے کہ اپنے جسے کہتے ہیں سماجی پروگرامات کے اوپر بھی لے کے جائیں, تاکہ اس لیے کہ اس بچے کو دنیا کا پتہ لگتا ہے ساتھ میرا باپ بات کیسے کرتا ہے, میرا بھائی جو ہے وہ لوگوں کے اندر بیٹھتا کس طریقے سے, اس کے طور طریقے کیا ہیں, اور وہ اپنی خاموش آنکھوں سے جو ہے وہ ہر چیز لے رہا ہوتا ہے, وہ بالکل سیکھ رہا ہوتا ہے, اور یہ زیادہ سیکھنے کا عمل ہے. تیسری چیز, اپنے بچوں اور بچیوں کو اچھے دوست دیجیے. آپ نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ آپ کی بیٹی کی سہیلیاں کون سی ہیں؟ اپنی بیوی سے جا کر پوچھیے کہ تم نے کبھی پتہ کیا تمہاری بیٹی کی سہیلیاں کون سی ہیں؟ یا آپ نے اپنے بیٹے کے دوستوں سے کبھی پوچھ, کبھی کوئی ایسا دن نکالیں آپ کہیں اپنے بیٹے سے کہ بلاؤ اپنے دوستوں کو, میں ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا چاہتا ہوں, میں ان کے ساتھ چائے پینا چاہتا ہوں. یعنی وہ حیران ہوگا آپ کا بیٹا, وہ کہے گا یہ کیا ہوا میرے باپ کو. یا بھائی, بڑا بھائی جو ہے کیا یار اپنے چھوٹے بھائی سے کیا یار تم اپنے دوستوں کو لے کر آؤ, آج ہم چائے پئیں گے اکٹھے مل کر. ایک تو اس کے لیے بڑی عجیب سی بات ہوگی کہ میرے دوستوں کی بھی میری اتنی اہمیت ہے کہ میرا بھائی جو ہے میرے دوستوں کو بلا رہا ہے, اور جب اس کے دوست آئیں گے ایک تعلق بنے گا, انہیں اپنی اہمیت کا احساس ہوگا. پھر آپ کو پتہ لگے گا بسا اوقات ہوتا کیا ہے کہ گھر کی پوری تربیت ایک طرف, اور جو ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ وہ جو دوست ہے برا دوست, وہ جو ہے کہ بچے کو خراب کر دیتا ہے. عربی کا ایک مقولہ ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, یعنی ماں باپ کے دین پر نہیں, دوست کے دین پر ہوتا ہے. اس لیے کہ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے وہ اپنے دوستوں سے زیادہ سیکھتا ہے, ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارتا ہے, وہ ان کے ساتھ کالج اور اسکول میں جاتا ہے, وہ جو ہے کہ کھیل کے میدان میں جاتا ہے, وہ بازار کے اندر جاتا ہے, وہ تفریح کرنے جاتا ہے. تو پھر اس کی پسند اور ناپسند دوستوں کی ایک ہو جاتی ہے. گھر سے تربیت کچھ اور ہے اور دوستوں اور یاروں کی کچھ اور ہے, اور پھر وہ کبھی یہاں سے تبدیل ہوتا ہے اور کبھی یہاں سے تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ اچھی کتابیں دیجیے, آپ آئے ہوئے ہیں بچوں کے لیے اچھی کتاب سلیکٹ کیجیے. لٹریچر جو ہے, جن گھروں کے اندر اچھی کتابیں پڑھی جاتی ہیں, اچھے رسالے آتے ہیں, ورنہ تو جو اخبار آئے گا وہی دیکھے گا نا. اخبار میں کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں, سنسنی خیزی ہوتی ہے, اریانی ہوتی ہے, اور اس کے اندر جو ہے کہ آپ کیا فرسٹریشن ہوتی ہے اور کیا چیز ہوتی ہے. لیکن اچھی کتابیں, اور اچھی کتابوں سے مراد محض جو ہے کہ تبلیغی کتابیں نہیں ہیں, اچھی کہانیاں بھی ہوتی ہیں, اچھے ناول بھی ہوتے ہیں, اچھے افسانے بھی ہوتے ہیں, اچھی شاعری بھی ہوتی ہے. آپ پوچھ لیجئے, یہاں 3-4 ہمارے لوگ یہ کام کرتے ہیں, آپ کو یہیں سے مل جائیں گی. وہ اپنے بچوں کو گفٹ دیں, اپنے بچوں سے کہیں اپنے دوستوں کو گفٹ دے دیے, یہ کام کرنے والا ہے کہ جو اس میں ہے. اسی طریقے سے جو ہے اپنے بچوں کو اپنے دوستوں سے اور اپنے دوستوں کو اپنے بچوں سے متعارف کروائیے. ورنہ ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے, وہ بچہ اگر آ جائے ہمارے پاس, ہم کہتے ہیں چلو بھائی یہ بڑوں کی مجلس سے باہر جاؤ, یہی کہتے ہیں نا جب, اوہو تم بچے باہر جا کر کھیلو, یہ بڑے کام. بھائی کیا کر لے گا, وہ بیٹھ جائے گا نا. بلکہ آپ میں سے کتنے لوگ اس کا اہتمام یقیناً کرتے ہوں گے, مجھے امید ہے کہ بچوں کو خاص طور پر بلائیں اور کہیں یار یہ دیکھو تمہارے چاچو آئے ہیں. ذرا ہم تو اپنے دوستوں کو اپنے بچوں کے چچا کہتے ہیں نا, تایا کہتے ہیں. کوئی مجھ سے بڑا ہوگا تو میں اپنے بچوں کو کہوں گا یہ تمہارے تایا ابو ہیں, دوست ہی ہے میرا, لیکن وہ میرے بڑے سے ڈر ہے. جو مجھ سے چھوٹا میرا دوست ہوگا ہم کہیں تمہارے چاچا جی آئے ہیں, ان کو مخاطب کرنا, اچھا بیٹھو جی, اور پھر ان کو نام کیا ہے, اچھا کیا کرتے ہو, کیا پسند ہے تمہیں, لاؤ جی بھئی یہ نظم بڑی اچھی پڑھتا ہے, 4 چھوٹے سے 4 جو ہے کہ شعر نظم کے سنا دیے. وہ کسی نے خوش ہو کر اس کو جو ہے کہ 50 روپے دے دیے, بچے کا خون بڑھ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے باپ کے دوست جو ہے وہ مجھے اہمیت دیتے. وہ پھر صرف اس کا گھر صرف ماں باپ نہیں ہوتے, اس کا گھر صرف جو ہے کہ ماموں اور خالہ نہیں ہوتے, اس کا گھر پوری جماعت اسلامی ہو جاتی ہے. اس کا گھر پورے اس کے والد کے دوست پورے اسی کے بن جاتے ہیں, اور اس کے نتیجے کے اندر وہ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. بس میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ یہ ہے, اور آخری بات یہ کہوں گا کہ یہ جو میں نے, چونکہ وقت نہیں ہے, جو میں نے شروع میں چند آیات پڑھی ہیں سورہ لقمان کی آیات ہیں, اور سورہ لقمان کا دوسرا رکوع جو ہے وہ مجھے اور آپ کو مخاطب کرتا ہے کہ گھر کے بڑے کو اپنے اولاد کی تربیت کن خطوط پہ کرنی چاہیے. آپ جا کر پڑھیں, قرآن کو اس طرح پڑھنا چاہیے, سورہ یوسف کو ایسا پڑھنا چاہیے کہ آج کا نوجوان کیسا ہونا چاہیے, سورہ کہف کو اس طرح پڑھنا چاہیے کہ جو یعنی آج کے یہ وہ کہتے ہیں کہ سورہ کہف تو ہے ہی فتنے کے دور کے لیے, اس میں جتنے واقعات بیان ہوئے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے جو واقعات بیان ہوئے ہیں اس کا بالکل آج کے لیے, وہ آج کے لیے انسان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا ہو رہا ہے. اللہ کی مشیت ہے, اللہ کی قدرت ہے, اس میں ایک ایک واقعہ جو ہے اس کے پیچھے کہانی ہے, اس کے پیچھے سبق ہے. ہم برکت کے لیے پڑھ رہے ہیں, ہم ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں,
لیکن سورہ کہف جو ہر جمعے کو پڑھتے ہیں، ہم نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ میرے لیے، میرے اہل خانہ کے لیے، میرے بچوں کے لیے کیا سبق ہے۔ یہ سورہ لقمان آپ پڑھیے ترجمے کے ساتھ، اس میں بتاتا ہے کہ لقمان کہ ایک بچے کی تربیت کیسے کرنی چاہیے، کون کون سی چیزیں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے اس کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرے، اسے نماز کا پابند بنائے، والدین کے اندر والدین کی احترام جو ہے اس کے اندر پیدا کریں، اس کی زبان کیسی ہونی چاہیے، حتیٰ کہ اس کی چال کیسی ہونی چاہیے۔ یعنی ایک باپ اپنی اولاد کو یہ بھی بتا رہا ہے کہ تمہیں چلنا کیسے، آپ کہیں گے یہ کیا، یہ ہے قرآن۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ نماز کی رکعتیں کتنی ہیں، 3 فرض ہیں، 2 سنتیں ہیں، 2 نفل ہے، یہ تو قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ایک مسلمان کو چلنا کیسے چاہیے، اس کا انداز لکھا ہوا ہے۔ ایک مسلمان کو بولنا کیسا چاہیے، انا انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بدترین آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ آواز کیسی ہونی چاہیے، چال کیسی ہونی چاہیے، یہ ساری تفصیل موجود ہے۔ اولاد کی تربیت یہ ہے بڑا چیلنج، یہ آپ کے گھروں میں ہے، یہ میرے گھر کے اندر ہے، یہ پاکستان میں یا آپ کے ضلعوں میں ہے۔ ان کو مخاطب کرنا، ان کے لیے زیادہ سے زیادہ مواقع پیدا کرنا۔ جماعت اسلامی نے، امیر جماعت نے یہ طے کیا ہے کہ یہ ہمارا اگلے جو چند سال ہیں ہم ان پر ارتکاز کریں گے، اور یہ دینی ذمہ داری کے طور پر، یہ سیاسی نعرہ نہیں ہے، یہ دینی ذمہ داری۔ اگر بنو قابل ہے تو یہ ان بچوں کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ ہم ان بچوں کو جو ہے ہم انہیں منشیات کے سپرد نہیں کریں گے، ہم انہیں عصبیت کے سپرد نہیں کریں گے، ہم ان کو جلد از جلد اپنے پاؤں پر کھڑا کریں گے تاکہ جو ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے سہارا بنے۔ ہم ان کے اندر یہ رد عمل نہیں پیدا کریں گے کہ اس پاکستان نے مجھے کیا دیا۔ لوگ سوال کرتے ہیں نا، بچے کہتے ہیں کیا دیا اس پاکستان نے، کچھ بھی نہیں دیا، یہ نوکری نہیں دے رہا۔ یہ پاکستان جو ہے کہ ابھی جو ہے کہ کراچی کے اندر ایک پلازا جلا ہے اور ابھی تک تو 80 لوگوں کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، 26 لوگ جہاں بحق ہو گئے ہیں، 80 لوگوں کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ان کی دنیا لٹ گئی ہے، ان کی دنیا، ایسا ظالمانہ نظام ہے۔ نہ لوگوں کی تربیت ہے، نہ ہمارے ادارے موجود ہیں، اور نہ ہماری حکومتوں کے اندر وہ غیرت ہے کہ وہ سمجھیں کہ جس طرح میرے بیٹے ہیں اسی طریقے سے اس قوم کے بیٹے اور بیٹیاں بھی ہیں۔ لیکن جو ہے کہ جماعت اسلامی نے طے کیا ہے ایک دینی ذمہ داری کے طور پر، ایک ایمانی فریضے کے طور پر جو ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس نسل کو مخاطب کریں گے۔ ان کے لیے ہم جو ہے کہ انہیں توجہ بھی دیں گے، ان کے لیے کھیل کی سہولتیں اور پڑھنے کی سہولتیں بھی پیدا کریں گے، اور ان کو انشاءاللہ تعالیٰ اس پاکستان کے مستقبل اور امت کے مستقبل کے لیے بھی انشاءاللہ ان کو کارآمد بنائیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔